السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی۔ آج کی ویڈیو میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 202 یا 204 یا 206 ہجری میں نشاپور ایران میں پیدا ہوئے اور وہیں علم کی کئی منزلیں طے کیں۔ ان کے والدین صاحب حیثیت تھے، اس لیے امام مسلم کو زندگی میں رزق کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ انہوں نے اپنی زندگی علم و حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ 18 برس کی عمر میں سب سے پہلے حدیث کا سماع یحییٰ بن یحییٰ تمیمی سے کیا۔ 220 ہجری میں حج کیا اور مکہ میں امام مالک کے اجل ترین شاگرد عبداللہ بن مسلمہ قمبی سے احادیث سنی اور لکھیں۔ کوفہ میں انہوں نے احمد بن یونس کے علاوہ علماء کی ایک جماعت سے، پھر حرمین، عراق اور مصر کے تقریباً 220 اساتذہ سے احادیث حاصل کیں۔ حصول حدیث کا طریقہ یہی تھا کہ احادیث مع اسناد سنی اور ساتھ لکھی جاتی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ کاروبار ایک قدیم قصبے خان محمش میں تھا۔ ان کی معاش زیادہ تر انحصار ان کی جاگیر پر تھا جو نشاپور ہی کے مضافات میں واقع تھیں۔ امام حاکم کے والد عبداللہ بن حمدویہ کو ان کے والد یعنی امام حاکم کے دادا نے بتایا۔ انہوں نے امام مسلم کی زیارت خان محمش میں کی تھی۔ ان کی قامت پوری، رنگ گورا اور داڑھی سفید تھی۔ انہوں نے امامے کا ایک کنارہ دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر لٹکایا ہوا تھا۔ امام حاکم کے والد نے امام مسلم کے گھر میں ان کی بیٹیوں کی اولاد بھی دیکھی۔ حافظ ابن عساکر اور امام حاکم کہتے ہیں کہ امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم کو 2 اقسام میں مکمل کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ قسم اول میں طبقہ اولیٰ کے راویوں کی صحیح احادیث اور قسم ثانی کی صحیح طبقہ ثانیہ کی صحیح احادیث لائیں۔ وہ ابھی طبقہ اولیٰ پر مشتمل حصہ مکمل کر پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، گویا صحیح مسلم ان کی زندگی کے آخری مرحلے کی تصنیف ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی اس ضرورت کو محسوس کیا۔ ایک ایسی کتاب کی اہمیت اور اس کے فوائد پر غور کیا تو بڑے ذخیرہ حدیث میں سے صحیح ترین احادیث کے نسبتاً مختصر مجموعے کی ترتیب و تالیف کا بیڑا اٹھایا۔ امام مسلم نے احادیث کے انتخاب کے حوالے سے اپنی کتاب کے لیے بنیادی شرط رکھی تھی کہ حدیث سنداً متصل ہو، اول سے لے کر آخر تک ثقہ نے ثقہ سے روایت کی ہو اور شذوذ اور علل سے پاک ہو۔ امام مسلم کی وفات کا واقعہ جس طرح تاریخ بغداد میں بیان کیا گیا ہے، انتہائی عجیب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فن حدیث میں ان کی جستجو کا کیا عالم تھا اور اس حدیث میں ان کا انہماک کس درجے پر پہنچا ہوا تھا۔ احمد بن سلمہ کہتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے استفادے کے لیے ایک مجلس مذاکرہ منعقد کی گئی۔ اس میں ان کے سامنے ایک ایسی روایت کا ذکر آیا جو ان کو معلوم نہ تھی۔ گھر واپس آئے تو چراغ جلایا اور گھر والوں سے کہا کہ ان کے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ گھر والوں نے بتایا کہ کھجور کا ایک ٹوکرا کہیں سے ہدیہ بھیجا گیا ہے، فرمایا اسے لے آؤ۔ وہ حدیث کی تلاش میں منہمک ہو گئے، ٹوکرا ساتھ رکھا تھا۔ بے خیالی کے عالم میں ٹوکرے سے کھجور کا ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے رہے۔ اسی عالم میں صبح ہو گئی، انہیں حدیث کی تفصیلات تو مل گئیں، ادھر ٹوکرا خالی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور علم و عرفان کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات 24 رجب 261 ہجری کے اتوار کی شام کو ہوئی۔ اگلے روز نشاپور میں ہی ان کی دفن کر دی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم۔